میم آپ کا اس شہر سے گہرا تعلق رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک بہت اچھا شہر اب تباہی کے دہانے پہ آ گیا، لیکن دیر آر فیو پیپل، جیسے کہ ہم نے پیکج میں بھی دیکھا، کچھ لوگ ہیں جو اپنے حساب سے اب کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اپنے حساب سے جو کوشش کر رہے ہیں، کوئی ویلز میں پانی جمع کر رہا ہے، کوئی اربن فارسٹنگ کر رہا ہے، کوئی مینگرووز پہ کام کر رہا ہے، کیا اپنے حساب سے جو کام کر رہے ہیں از اٹ انف؟ ویل دا ایشو از دس کہ ہمیں ایک ہولسٹک ماڈل لے کے چلنا ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے کہ کلائمیٹ چینج از ریالٹی، ہر سال یہ چیزیں اور بھی خراب ہوتی جائیں گی، لہٰذا آئی بلیو ان سم تھنگ کالڈ ایکو اربنزم، سم تھنگ دیٹ یو ریلائی آن نیچرل مینس آف ڈیلنگ ود دس۔ اس میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ بڑی بڑی چیزیں بنائیں۔ میرے خیال میں لوہار صاحب کی رپورٹ بڑی اچھی تھی کہ آپ پانی کو جمع کریں۔ ہم پانی کو سمندر میں کیوں پھینک رہے ہیں؟ نالے جو ہیں، میرا خیال ہے کہ نالوں کو صاف کر کے اس کے اندر ہم کھود کر کے اس کے اندر ہم ایکویفر پٹس بنا دیں، پورا ٹرینچ بنا دیں، تو بہت سارا پانی اس کے اندر چلا جائے گا۔ دوسری بات یہ والی کہ ہر ایک کو اپنے اب جہاں پر بھی ہیں ان کو اس میں حصہ لینا پڑے گا۔ مثلا کیوں پانی ہے جو ہم سب کچھ سارا پانی ہم سڑکوں پہ پھینک رہے ہیں جو پھر سمندر میں چلا جاتا ہے؟ کراچی میں پانی کا قحط ہے، یہ سارا پانی ہم کو بچانا ہوگا اور ہم سب بچا سکتے ہیں یہ، کیونکہ آپ یہ دیکھیے، اور یہ بالکل بات صحیح کہی کہ کانکریٹ کا جنگل بن چکا ہے، کیونکہ ہم نے ہر جگہ پہ کانکریٹ لگا دیا، اینڈ کانکریٹ از دا موسٹ ڈیمیجنگ مٹیریل، کیونکہ 40% کی آپ کی جو ہے ایمیشنز وہ ان کو اسٹیل اور کانکریٹ سے آتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں نہ تو یہ کہ بلند بالا عمارتیں ختم کرنی ہوگی کیونکہ ان میں بھی کانکریٹ ہے، اور اربن ہیٹ آئلینڈ از another ایشو جو ہم اس کو ٹچ نہیں کر رہے، جو ابھی ہوگا آپ کے پاس۔ تو لہٰذا اگر ہم پیمنٹس پہ، اب آپ بتائیے کہ یہاں پہ آپ میڈین دیکھتے ہیں کراچی میں، اس پہ بھی کانکریٹ کے پیورز لگا دیے، بھائی کیوں؟ کہیں جگہ نہیں چھوڑی ہم نے کہ زمین میں پانی جائے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں میں کہ ہمارے پاس صرف 2.5 سے 3% زمین ہے جو گرین ایریاز کو ہم کہہ سکتے ہیں شہر کراچی میں، جس کی آبادی اتنی زیادہ ہے، اور نارمل اسٹینڈرڈ کم از کم 15% ہونی چاہیے۔ وہ 15% جو سڑکوں میں چلی گئی ہے اور پیومنٹ میں چلی گئی ہے۔ وائی از دس؟ انکروچمنٹ میں بھی، انکروچمنٹ جو بھی سب ہے۔ دیکھیے بات یہ والی کہ غریبوں کا بھی کوئی حق بنتا ہے، ان کا بھی ہمیں کچھ نہ کچھ خیال کرنا ہوگا، ان کے لیے ہم طریقے بتائیں، لیکن یہ تو امیر بھی کر رہے ہیں نا۔ جو قبضے والا گروپ سب سے بڑا ہے وہ امیروں کا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جو امیر ہے جس گھر میں رہتا ہے 2000 1000 وغیرہ اسکوائر یارڈ میں، اپنا پانی وہ سڑک پہ کیوں ڈال رہا ہے؟ کیوں بائی لاز نہیں ہے کہ سارا پانی کی آپ رین واٹر ہارویسٹنگ کریں؟ بڑا پرانا طریقہ ہے، کوئی نیا نہیں ہے کہ جو پانی آتا ہے وہ آپ جمع کریں۔ مثلا میں نے رپورٹ میں پڑھا کہ ابھی جو بارش ہوئی ہے ایک دن میں وہ 6 مہینے کے برابر ہوئی ہے۔ All that water has gone either to the roads or into the sea later. کوئی چیز نہ تو ایبزارب ہوئی ہے، اسی لیے نہ آپ کے یہاں سبزہ ہے نہ کچھ ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ ڈسکس کریں گے تو I have lots of ideas what we can do. بالکل، اور ان آئیڈیاز کی ہم نے عملی تصویر بھی دیکھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتی ہوں پلیز۔ ہم جیسے ماحول کی تبدیلی کی بات کریں، کراچی میں یہ ماحول کی تبدیلی بہت زیادہ اثر انداز ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کراچی میں ایک ٹائم پہ اتنی بارشیں نہیں ہوتی تھی جتنی اب ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کراچی کا موسم، کراچی کا ویدر، کراچی کا ماحول دیکھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے وقت میں یہ خطرہ ہے کیا کراچی کے لیے اتنی بارشیں ہونا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا کے اندر کلائمیٹ چینج کا ایونٹس ہو رہے ہیں، اور کراچی میں خاص طور پر اب ہم جاگے ہیں کہ پچھلے 1 سال کے اندر اتنی بارشیں ہوئی ہیں، اور اس سے ہمیں اب یہ خطرہ ہو رہا ہے کہ واقعی یار یہ کلائمیٹ چینج ریالٹی ہے۔ حالانکہ پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج کی ریالٹی پچھلے 40 سال سے اس کی اویئرنیس دی جا رہی ہے، لیکن جو آپ کا کویسچن ہے بالکل کراچی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ صرف کراچی کے لیے نہیں، ابھی پاکستان کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں، لاہور، کراچی، پنڈی، ملتان، فیصل آباد، ان سب کے لیے یہ خطرہ۔ اب دیکھیں یہ کلائمیٹ چینج کے جو 2 بڑے ایونٹس ہیں اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کلائمیٹ چینج ریالٹی ہے۔ ایک یہ کہ شدید بارشوں کا ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ ڈراؤٹ کا ہونا۔ اب یہ دونوں ایسے سوال ہیں کہ جو دونوں ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں، کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جی ڈراؤٹ ہو جائے گا ملک کے اندر۔ لیکن یہ کلائمیٹ چینج کے افیکٹس ہیں۔ بارشیں زیادہ کراچی میں کیوں ہو رہی ہیں؟ ابھی جیسے میڈم نے بتایا کہ 6 مہینے کے برابر ایک دن میں بارش ہو گئی، تو یہ جو ایونٹ ہے یہ شو کر رہا ہے کہ اس وقت ٹیمپریچر کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کریں گے پوری دنیا میں، اس وقت تک یہ ایونٹس ہوتے رہیں گے۔
اور یہ لوکل ایونٹس کا جو ہے، جیسے اب کراچی میں ہوا اور کل سے بارشوں کا سیزن لاہور میں شروع ہونے والا ہے. آپ دیکھیے گا کہ لاہور میں کل سے اگلے 3 سے 4 دن تک شدید بارشوں کا جو ایک، جیسے کراچی میں بریک آئی اب لاہور میں اب آنا شروع ہو گئی. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک ہم کلائمیٹ چینج کے فینامنا کو پوری طریقے سے اویئرنیس نہیں دیں گے اور اس کا کوئی حل نہیں نکال لیں گے. ابھی کنکریٹ کی بات ہوئی ہے تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ پورے کراچی کے اندر مجھے کوئی ایک ڈونگی گراؤنڈ دکھا دیں. 40-50 سال پہلے لاہور کے اندر ان بڑے شہروں میں ڈونگی گراؤنڈز ہوتی تھیں، اور وہ جو بھی اربن پلاننگ ہوتی تھی اس میں یہ گراؤنڈز اس لیے بنائی جاتی تھی کہ ان میں پانی جمع ہو اور وہ گراؤنڈ واٹر کو جا کر ریچارج کرے. اور اب ہم نے وہ گراؤنڈ، اب بڑی گراؤنڈ کو چھوڑ دیں، ہم نے 5 مرلے کے یا 1 مرلہ کی گراؤنڈ بھی کسی محلے میں نہیں چھوڑی. بلند و بالا ہم نے عمارتیں کنکریٹ کی کھڑی کی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جہاں جہاں پہ دیکھیں ڈیولپمنٹ ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن ڈیولپمنٹ کو اگر آپ سائنٹیفک طریقے سے انوائرمنٹ فرمنٹ کریں تو وہ اس سے پوری دنیا کے اندر جو ہے نا بہتری آ سکتی ہے. تو کراچی میں خاص طور پر، اور دوسری بات یہ ہے کہ کراچی از اے کوسٹل سٹی، جو سب سے ابھی جس کی طرف ابھی دھیان نہیں ہمارا جا رہا، اور اگلے میرے خیال میں اگلے 10 سے 15 سال تک اگر یہ کلائمیٹ چینج اور ٹیمپریچر اسی طرح رائز کرتا رہا تو اگر سطح سمندر ہماری رائز ہو جائے گی، سی لیول رائز کراچی میں ہوگا، تو یہ آپ ہر سال یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ سی واٹر انٹروژن جو کراچی میں ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور آپ کو گراؤنڈ واٹر میں فریش واٹر نہیں ملے گا. تو اس لیے ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. اور تیسری بات جو اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں پانی کی کمی نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جناب اگلے 10 سال میں پانی ختم ہو جائے گا، وہ غلط ہے. ہاں ختم ضرور ہوگا، کمی کی وجہ سے ختم نہیں ہوگا، مس مینجمنٹ کی وجہ سے ختم ہوگا. کیونکہ جتنا پانی ہم اس وقت بارشوں سے اور اس فلڈ سے سمندر میں پھینک رہے ہیں، اگر ہم نے اس کی سٹوریج کے لیے کچھ نہ کیا تو پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. الحمدللہ ہمارے پاس دنیا کے بہترین گلیشیئرز موجود ہیں، بالکل جہاں سے پانی ہمیں آتا ہے. لیکن وہ پانی آپ دیکھیں گلگت سے چلتا ہے اور کراچی میں آ کر سمندر میں گر جاتا ہے. ہم اس سے نہ کوئی بجلی بنا رہے ہیں، نہ کوئی انرجی بنا رہے ہیں، نہ اس کو سٹوریج کر رہے ہیں، نہ گراؤنڈ واٹر کر رہے ہیں. میں یہ اپرچونٹی لینا چاہوں گا یہ سوال پوسٹ کرنے کے لیے. آپ نے بات کی گلیشیئرز کی. نا the thing is کہ پچھلے 6 ڈیکیڈز میں اکارڈنگ ٹو ریسرچ جو اگر گلوبل ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے 2 ڈگری سے تو اوپر کی طرف جتنے بھی گلیشیئرز ہیں وہ گلیشیل میلٹ اس کا ڈبل رفتار سے پھر میلٹ ڈاؤن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ جو یہ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ جو جتنا ہمارے ملک کے سدرن پارٹس میں ٹیمپریچر رائز ہوگا وہ اس سے زیادہ ہوگا وہاں پہ. اب مجھے ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ میں یاسمین صاحبہ سے بھی پوچھوں دنیا کیا کر رہی ہے اس فینومینا سے بچنے کے لیے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. بنگلہ دیش کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، یورپ کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، دنیا کیا کر رہی ہے وہ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں. ہم کیا کر رہے ہیں وہ بھی ذرا بتائیے. جی دیکھیں سر، دنیا میں ابھی یہ اپنا جو کلائمیٹ ریئلٹی چینج پروگرام ہے دیکھیں، جس میں امریکہ سے لے کر جو سابق وائس پریزیڈنٹ ہے ال گور، وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کر رہا ہے، اور ان کی گورنمنٹ سے لے کر چائنا اور باقی لوگ. لیکن ابھی بھی مودی جیسے لوگ جو کہ پرائم منسٹر آف انڈیا ہے، ان کو ابھی بھی یہ سمجھ نہیں آتی ان بدھوؤں کو کہ وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ریالٹی نہیں ہے. یہ مودی کا بھی پچھلے سال ہی اس نے ایک انٹرویو دیا، ٹرمپ اور مودی دونوں نے کہا کہ دیر از نو ریالٹی آف دا کلائمیٹ چینج. تو یہ اب ان کو سمجھ آ جانا چاہیے. دنیا یہ کر رہی ہے کہ ٹیمپریچر کو کس طریقے سے ہم کم کریں، ہمارا فوسل فیولز کو ہم کم سے کم جلائیں، کس طرح ہم آلٹرنیٹ انرجی پہ جائیں، کس طریقے سے ہم اپنی گاڑیوں کو کم کریں،
گاڑیوں میں پیٹرول اور گیس کو اگر ہم کم کریں گے تو یہ آلٹرنیٹ طریقے ہیں. الیکٹرک گاڑیاں اب پوری دنیا کے اندر اب آپ دیکھیں نا کہ الیکٹرک گاڑیوں کے اوپر ہم نے ٹیکس پہ چھوٹ دی ہے. پاکستان میں ہم نے الیکٹرک گاڑیوں پہ ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے تاکہ پاکستان میں اب الیکٹرک گاڑی نہ آ سکے. تو یہ وہ مافیاز ہیں جن کو سوچنا چاہیے کہ وہ کام اگر یہ کریں گے تو اس میں ان کا اور ان کے آنے والی نسل بھی اس سے افیکٹ ہوگی. کیونکہ کلائمیٹ ایک انڈیویجول مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اور اس میں صرف اگر میں یہ سمجھوں کہ چائنا میں اگر کام ہو رہا ہے اور پاکستان افیکٹ ہونے میں ٹاپ 7 کنٹریز میں شامل ہے, لیکن ہم اس کی کنٹریبیوشن میں 137ویں نمبر پر ہیں. اس لیے یہ مل جل کر پوری دنیا اس کے اوپر لگی بھی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ورلڈ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 1 ڈگری سے زیادہ بڑھنے نہیں دینا اگلے 5-10 سالوں میں. بالکل ڈاکٹر صاحب, اور اس کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جتنا ہم اس پہ فوکس کریں گے ہماری آنے والی جنریشن کے لیے بڑا اچھا ہوگا. یاسمین لادھی صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. کراچی میں تو ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ جتنا بہترین کام آپ کر رہے ہیں, وہ راہ گزر جہاں پر میں آئی تھی کیا کمال ہے. لیکن اگر میں ذرا بلوچستان کا رخ کروں, بلوچستان کی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے, کیونکہ وہاں پر جب بھی مانسون کا سیزن ہوتا ہے اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے, لوگوں کے گھر بہہ جاتے ہیں. ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرنے والوں کی تعداد پچھلے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. وہاں کی ڈیولپمنٹ اب ہمیں زیرو سے اگر شروع کرنی ہے تو فرسٹ سٹیپ کیا ہے؟ یہ پہلی تو بات یہ والی ہے کہ آئی مسٹ ایمفسائز کہ جو دے سے دیٹ اربن ایریا از گوئنگ ٹو بی دا کلائمیٹ چینج بیٹر گراؤنڈس, تو سب سے زیادہ توجہ ہمیں وہاں دینے کی ضرورت ہے. لیکن آف کورس پورا ملک ہمارا ڈوب جاتا ہے بیکاز آف کلائمیٹ چینج. اوبیسلی بھی نو, آپ نے بڑی اچھی بات کی گلیشیئرز کا جو میلٹنگ کا ہے. سو لہٰذا ہمیں ہر جگہ یہ دیکھنا ہے کہ لوگ اب خود بھی کیا کر سکتے ہیں. مثلاً یہ کہ جیسے آپ نے راہ گزر کا ذکر کیا جہاں کائنڈلی کے, وہاں پر ہمارے پاس جیسے 7 ایکویفر ویلز ہیں. They absorb something like 3,000 gallons each one of them of water جو ابھی بارش ہوئی ہے. نہ صرف اس نے اپنا سارا absorb کیا, آس پاس کا بھی کیا. تو ہمیں چھوٹے چھوٹے طریقے کرنے میں, چاہے کوئی لو امپیکٹ اینڈ لو ٹیک سولوشنس, بیکاز ہمیں لوگوں کو فعال کرنا ہے کہ خود ہی کرنا شروع کریں. بیکاز حکومتیں میرے خیال میں بیکاز آف آئی ڈونٹ نو لیک آف گورننس یا کیا وجہ ہے وہ فعال نہیں ہیں, لیکن لوگ تو چیزیں کر سکتے ہیں نا. تو جیسے ہمیں ابھی بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ وی ہیو ٹو ریپلینش دی ایکویفر. ہماری سب جگہ جو ہے ہمیں سیراب کرنا ہے زمین کو نیچے, کیونکہ اوپر سے اگر ہم نے سب کچھ بند کر دیا تو پھر نیچے پانی نہیں جا رہا. اس پانی کو ہمیں نیچے لے کے جانا ہے, اس سے آپ کا سبزہ بھی زیادہ ہوگا, آپ چیزیں کنٹرول بھی کریں گے, آپ کے فلڈز بھی کم ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ ہمیں لوگوں تک یہ چیز پہنچانی ہے. فار انسٹنس اگر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں, اٹس اے ویری سمپل تھنگ کہ لوگ جو ہیں اپنے جو ان کے پاس زمین ہے اس کے اندر ویلز بنا دیں یا گلیاں ان میں ویلز بنا دیں, اور وہ ایکویفر ویل جو ہے وہ تقریباً 1600 گیلن جو ہے پر آور اٹ ایبزاربس نا. اور پھر ٹینکس ہر جگہ بننے چاہیے, اور بڑے بڑے پارکس ہمارے پاس ہیں, وہاں پر ہم ٹینکس بنائیں. کیوں نہیں پانی ہم اس پہ ذخیرہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ورلڈ بینک کی پروجیکٹ بنی ہے, ابھی آپ نے دیکھی ہوگی, جی, It's called the People's Square. Yeah. It's got 70,000 square feet of area on the upper floor and also the basement. Now they've got 7 submersible pumps that are constantly pumping water out. وہ کدھر دے رہے ہیں؟ وہ ہماری گلیوں میں ڈال رہے ہیں, ہماری سڑکوں میں ڈال رہے ہیں. Why did they not make a tank there جس میں کہ سارا پانی چلا جاتا؟ تو ہم اب آپ کو پتہ ہے کہ آس پاس کا علاقہ سارا وہاں پہ ڈوب رہا ہے بیکاز آف دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ. تو اتنی مہنگی پروجیکٹس بنا کر کے اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ نہ وہاں سبزہ ہے, نہ وہاں پہ کوئی چیز اگ رہی ہے. وہ کیوں ہم بنا رہے ہیں؟ اب ایک اور بھی بن رہی ہے. مطلب وائی وی ڈوئنگ دیز پروجیکٹس جو کہ ابھی ہمیں وی نیڈ ٹو گو ٹوورڈز ایکو اربنزم, کہ ہم نیچرل طریقوں سے چیزوں کو سنبھالیں. صحیح. اچھا یاسمین صاحبہ, ایک اور سوال پھر ذہن میں آتا ہے کہ جو کراچی کی اگر میں بات کروں, کراچی میں اتنی انکروچمنٹس ہو گئی ہیں, اس کا کیا حل ہے؟ پھر وہ ہمیں گرانی پڑیں گی, کیونکہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے تو رستہ ہم نے نکالنا ہے. آئیے چندی گڑھ لے لیں, ہم کراچی کے دیگر اہم مین روڈز لے لیں, وہاں پر تو بھرمار ہے انکروچمنٹس کی. بالکل صحیح آپ کا, بیکاز دے آر obstructing any water flow. لیکن ہمیں پانی کو absorb بھی کرنے کے لیے طریقے کرنے ہیں. فار انسٹنس اگر میں آپ کو کھارا در چوک کی بات بتاؤں, جب ہم نے ریسنٹلی ٹیک اپ کیا ہے, اینڈ ایوری بڈی از کوآپریٹنگ, whether it's the police, whether it's the administration, whether it's the people of the area. اور وہاں پر ہم باقاعدہ ایک پورا باغ لگانے جا رہے ہیں, کیونکہ دیکھو درختوں سے بہت ہمیں فائدہ پہنچتا ہے, وہ بھی absorb کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہوا بھی بہتر ہوتی ہے. تو وہاں پر سارے لوگ ساتھ ہیں, انہوں نے خود اپنی انکروچمنٹ ہٹائی ہیں. یو won't believe this کہ جو شاپ کیپرز ہیں, ہم نے جہاں شروع کیا, ہم نے کہا باغ بنانے جا رہے ہیں, تو ایک تو مسجد نے ہمیں جگہ دے دی جو ان کے قبضے میں تھی, اور کچھ وہاں سے بلڈنگز بھی, اور جو
انکروچمنٹ ہٹا دی گئیں, مگر لوگوں نے ساتھ دیا. میں تقریباً 20 شاپ کیپرز نے اپنی انکروچمنٹ خود ہٹا دی ہیں. Now what we are going to do is to make lots of aquifer trenches actually, کیونکہ وہاں بہت پانی آیا ہے. اگر آپ دیکھیں وزیر مینشن کی طرف سے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نئی ڈال دی ہے, دیکھو نئی آپ کتنی بھی ڈال دو گے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل. Because unless we find these local solutions, the water will carry on in a big sort of flooding. تو وہ کہاں جائے گا پھر؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوکلی سارے سولوشن دیکھیں. ہم ہر گلی میں بے شک لگانا پڑے لگائیں. اور یہ بھی بات ہوئی تھی پہلے کہ بھئی آپ دیکھیں کہاں کہاں پہ آپ کے پاس آپ بنا سکتے ہیں, ویٹ لینڈس بنا سکتے ہیں, کہاں پہ آپ پانی کو جمع کر سکتے ہیں, یہ سب ہمیں کرنا چاہیے. بٹ اٹ ہیز ٹو بی ڈن آن اے سٹی وائڈ بیسس. یہ نہیں ہو سکتا آپ چند جگہ پہ کر دیں, ہے نا. اور ہم نے اب دکھا دیا, دیکھو آئی ہیو پروون دس کہ درختوں سے بھی, اور سب سے بڑی بات ہے کانکریٹ کو ہمیں بالکل ختم کرنا ہے. I don't know whether you know, but I've used the most concrete in my life as an architect. FTC جو بلڈنگ آپ نے دیکھی ہوگی, سب سے زیادہ میں نے کانکریٹ استعمال کیا. اب میں بالکل نہیں کرتی, اس کا بڑا ڈیمیجنگ افیکٹ ہے. میں ایک سیکنڈ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں, میں چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے سنیں نا, آپ پلیز بتائیں کہ اس کے کیا ایفیکٹس ہیں تاکہ جو لوگ استعمال کریں انہیں پتہ چلے اور لوگوں کو بھی اویئرنیس ان گلوبل وارمنگ. ہاں دیکھیے بات یہ والی ہے کہ ہمیں سب کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے کہ ہاؤ ڈو وی منیمائز دا رائز. اب یہ ہے سب نے سگنیچری ہے کہ 1.5 ڈگری سی سے زیادہ رائز نہیں ہوگا, ہے نا, یہی بات ہے. لیکن یہ اب فالو نہیں ہو رہا ہے. تو اگر ہم کانکریٹ کا استعمال کم کر دیں, مطلب آئی ٹاک آف ہائیبریڈ اسٹرکچرز جس میں, اور چونکہ میں صرف لائم استعمال کرتی ہوں جو کہ چونا ہے, چونے میں بڑا بنائن ہے, وہ اس میں زیادہ امیشن نہیں ہوتی ہے. تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو یوز سیمنٹ. So we need to use ایسے مٹیریلز کہ جو کاربن ایمیشن میں اتنا کردار ادا نہ کرے. That's a whole different لو کاربن ایمیشن والے. اور اسی طرح سے دیکھو اگر کنکریٹ کے بجائے وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کرن کہ وہ ہم نے وہ کیا ہے کہ وہاں پہ ہم نے وہ کیا ہے, لگایا ہے جو ٹیراکوٹا پیورز, دے آر پرمیبل, اس میں پانی اندر جاتا ہے. نارملی جو بارش پہ آئی ہے وہ خود بخود اندر چلی گئی ہے. یہ پانی جو باہر سے آیا ہے اس سے ہمیں وہاں پرابلم ہوئی. اچھا لہٰذا جی آپ پلیز کمپلیٹ کریں. تو یہ ہے کہ کانکریٹ کا استعمال, اسٹیل کا ہمیں بالکل کم کرنا چاہیے. ہمیں ملٹی اسٹوری بلڈنگ کو بالکل ختم کر دینا چاہیے, دے ادر ویز آف بلڈنگ. اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں انکروچمنٹس ہیں وہ لوگ ختم کریں. دوز آر اربن اسپیسز فار پیپل, ناٹ فار ایبسلیوٹلی. اچھا اس پہ ہم ایک کام کرتے ہیں, پورا ڈفرینٹ ایک سیگمنٹ بھی کریں گے کہ وہ کون سے مٹیریلز ہیں کہ جو کاربن ایمیشن میں اتنا کردار ادا نہیں کرتے. پروفیسر صاحب آپ سے میں آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا, اس وقت ابھی آج کے دن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جی کون سے وہ 2 3 4 انیشیل اسٹیپس ہیں جو ہمیں لینے چاہیے سو دیٹ ہم ماحول دوستی کی جانب بڑھ سکے, تو وہ کیا اسٹیپس ہوں گے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ کراچی نہیں تمام جتنے بڑے شہر ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے محلے کی سطح پہ رین واٹر ہارویسٹنگ جس کی طرف میڈم نے بھی توجہ کی ہے, اس کے اوپر نہ کوئی پیسہ زیادہ لگتا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی ایسی یہ سائنس ہے کہ اس کو ہم کر نہیں سکتے. صرف یہ کام کریں کہ, اور انڈر گراؤنڈ ٹینک بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہر گھر کے اندر, ہر بلڈنگ کے اندر آپ ایک ٹینک کو کنیکٹ کر دیں جو کہ آپ کی چھت کے ساتھ کنیکٹ ہو. بارش کا جتنا پانی آئے وہ چھت سے کنیکٹ ہونے کے بعد اس ٹینک کے اندر سٹوریج ہو جائے. تو اس کو فلٹر کریں, سمپل فلٹر کریں, اور اس کو آپ اپنا جو ہے نا یوز کر سکتے ہیں. ایک کام یہ. دوسرا کام یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر, ہر محلے کے اندر آپ ایک اگر جتنی کراچی کی آبادی ہے, اگر ایک درخت ایک شہری بھی لگائے تو اگلے 5 سال کے اندر کراچی جو ہے نا سرسبز شاداب ہو جائے گا. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ صرف پودا لگانا نہیں ہے, پودے اور درخت میں بہت زیادہ فرق ہے, اور یہ ہمیں اویئرنیس دینی ہے. پودا ایسا ہی ہے جیسے بچہ پیدا ہونا ہے, اور درخت ایسے ہے جیسے اس نے جوان ہونا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم پودے تو لگاتے ہیں لیکن اس کے دیکھیں سسٹینیبلٹی ریٹ کتنا ہے, درخت کتنے بند ہیں. تو اگر ایک پودا لگائے اور اسے 5 سال تک اس کی نگہداشت کی جائے تو کراچی سرسبز و شاداب بنے گا, اور اس سے گراؤنڈ واٹر کی ریچارجنگ بھی ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں گراؤنڈز بنانی چاہیے. یہ جتنی بڑی گراؤنڈز ہیں اس کے اندر, ابھی ہم نے پنجاب یونیورسٹی کے اندر اپنے کالج آف ارتھ انوائرمنٹل سائنس میں ایک پائلٹ پروجیکٹ لگا دیا ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ضرور آئے, بلکہ بلوچستان کے جو ڈی جی انوائرمنٹ ہے انہوں نے اسپیشل وزٹ کیا تھا. تو اس میں ہم نے جو ڈپریشن ایریا ہے, اس ڈپریشن ایریا میں ہم نے نیچرل فلٹر رکھا, اور جتنا پانی گراؤنڈ میں جمع ہوتا ہے وہ
ग्रेविटी की फ्लो से उससे ग्राउंड वाटर के अंदर नेचुरली जो है ना वो जाकर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है। तो दिस इज द नेचुरल रिचार्जिंग। तो ये एक डिप्रेशन एरिया में, और कराची में तो बड़े डिप्रेशन एरिया हैं जहाँ पे अगर कंक्रीट हुई है तो उनको आप खत्म करके वहां पे ये छोटा सा, और ये को बहुत एरिया ज्यादा की जरूरत नहीं है। क्योंकि जहां पे डिप्रेशन है वो बड़ी तेजी से ग्राउंड वाटर के हैं। बिल्कुल तो ये डॉक्टर तीसरा साहब, काम आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन माजरत वक्त की किल्लत है। जरूरी है कि चीजों को सीरियस लेना। आपने इस चीज को सीरियस लिया, एक ऐसा ग्राउंड बना। कराची में कौन सीरियस लेगा, ये बलून कौन सीरियस लेगा, सवाल ये है।